حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے اے اللہ کے نبی وجبت کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس مرنے والے کے حق میں تم نے تعریفیں کی ہے اللہ نے اس پہ وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کا واجب کر دیا، اور جس کی تم نے برائیاں کی کیونکہ اس میں برائیاں تھی لوگوں کو میں کہتا ہوں اس نے لوگوں کو گواہ بنا کر گناہ کیے تھے، اللہ اکبر، لوگوں پر ظلم کیے، لوگوں پر زیادتیاں کی تھی، اس کے مرنے کے بعد لوگ کہتے ظالم تھا، جابر تھا، قاتل تھا، زانی تھا، چور تھا، ڈکیت تھا، لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے پر ہضم کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، صحابی نے اللہ کے نبی کے صحابی نے عمر فاروق نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا وجبت لہ النار، اللہ نے جس کے حق میں تم نے برائیاں کی تمہاری شہادتوں کی وجہ سے گواہیوں کی وجہ سے رب نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ گناہوں سے بچنا ہے، وگرنہ قرآن واضح انداز میں کہتا ہے آج ہم اپنا مال استعمال کرتے ہیں اپنی چالاکیوں اور اپنی ہوشیاریوں کی وجہ سے دنیا میں اپنے گناہوں پر عیب پر پردے رکھ کر اپنے آپ کو خلاصی میں اللہ اکبر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم بچ گئے، ہمارے گناہوں پہ آج پردہ رکھ لیا گیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے اور پھر کائنات کے امام نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں، میرے ہنسنے کی، میرے مسکرانے کی اور میرے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، کیونکہ مسکرائے آپ ہیں، تبسم آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی آپ کے مسکرانے کی وجہ اللہ کو علم ہے، چونکہ آپ مسکرائے ہیں، آپ نے تبسم فرمایا ہے، آپ کو علم ہے کہ اللہ اکبر آپ کیوں ہنسے ہیں، کیوں مسکرائے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں اس آدمی کو یاد کر کے مسکرایا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں یہ انسان اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو ہمیں اللہ اکبر ظلم، اللہ اکبر تیرا وعدہ ہے کہ تو ہمیں اللہ اکبر آج قیامت کے دن ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔ رب العالمین اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے کہے گا ہاں تجھے ہم نے ظلم زیادتیوں سے اپنی پناہ میں لے لیا اور ہم کسی پر ظلم اور زیادتیاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں آنے والا جس پر اللہ کے نبی مسکرائے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں وہ اللہ سے کہے گا اللہ آج تیری عدالت میں قیامت کے دن میں کسی بھی گواہ کی گواہی کو اپنے حق میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے بارے میں خود گواہی دوں گا، میں جو کہوں میرے حق میں فیصلہ فرما دے۔ اللہ کہے گا ہاں تیری ہی گواہی ہم تجھ سے دلوائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے منہ کو سی دیا جائے گا، اس کے منہ کو تالے لگا دیے جائیں گے، اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون۔
اللہ کہتا ہے آج قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں کو سی دیں گے، تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ پیر اللہ اکبر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر اللہ اکبر انسان کے چمڑے انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اے ہمارے چمڑوں اپنے اعضاء کو انسان مخاطب کر کے کہے گا کہ اے ہمارے چمڑوں ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ، کیا ہو گیا تم اپنے ہی خلاف میرے خلاف گواہی دیتے ہو، کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے انسان کے اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، یہ قوت گویائی جو کسی نے اگر دی ہے تو وہ اللہ دینے والا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، اور جو زبان بولتی تھی اس کو اللہ بند کر دے گا، اور جو اعضاء بولتے نہیں تھے، جن اعضاء کے ذریعے انسان گناہ کرتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، اللہ اکبر، آنکھوں سے گناہ ہوتے تھے، کانوں سے گناہ ہوتے تھے، گناہ کی طرف ان پیروں سے چل کے جاتا تھا، اللہ اس کو گویائی عطا کرے گا، اور قیامت کے دن جب انسان پوچھے گا میرے ہاتھ پیروں میرے چمڑوں کیا ہو گیا، لما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف ہمارے خلاف گواہی دے، کہا قالوا انطقنا اللہ، تیری زبان رب نے بند کی ہے، اور جو دنیا میں اعضاء نہ بول سکتے تھے آج اللہ نے ان سے بلوایا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی بچ نہیں سکے گا، آج اس کی میں نے آپ نے تیاری کر لی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکیاں کرو، اور کوئی نیکی کرنے والا ہے نا، مسجدوں میں آپ آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتا ہے اگر کوئی مسجد میں آتا جاتا تمہیں نظر آئے نا، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اگر کسی کو تم مسجدوں میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی تم نے گواہی دو۔ مقصد کیا ہے کہ مسجدوں میں آئے لڑائی کے ذریعے، جھگڑوں کے ذریعے، مسجدوں میں فتنوں کے ذریعے، فتنوں کے لیے مسجدوں میں آئے، یا مسجد کی انتظامیہ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، یا دنیا کی باتوں کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے مسجد میں آئے گا، اللہ کیا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد میں آنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں، اور کس طرح مسجد میں آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیری نگاہیں، تیری زبان کس طرح مسجد میں استعمال ہو اور کس کے لیے ہو، یہ سارے اصول رب العزت نے بیان کیے۔ اگر ان اصولوں کے مطابق کوئی مسجد میں آتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہی گواہیاں تو کام آئیں گی، مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ مسجد میں آتا تھا، نمازی تھا، اللہ اکبر، با اخلاق تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، اللہ اکبر۔ دنیا میں جو لوگ تیرے مرنے کے بعد گواہی دیں گے، اللہ اسی کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ اور پھر اس موقع پر وجبت نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، دنیا پہ اللہ کی زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، گواہ، کل اللہ تم سے گواہیاں دلوائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی نیکی کی تو نیکی کی بھی گواہیاں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دی جائیں گی۔ اگر برائیاں کی گئے کل قیامت کے دن، برائیاں جو تم نے اللہ کی ناراضگی والے جو کام کیے گئے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل جو کام کیے گئے، اس کی بھی قیامت کے دن گواہیاں دی جائیں گی۔ زمین اپنی خبریں اگل دے گی، اذا زلزلت نگل، اللہ اکبر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرا. کل قیامت کا دن اللہ زمین کو جھنجھوڑ دے گا، زمین پہ زلزلے ہوں گے، زمین کو ہلا دے گا، جلا دے گا، زمین اپنی اصلیت کو کھو دے گی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنے خزانے بغیر نکال دے گی، زمین ساری خبریں دے گی. یہ فلا موقع پر فلا جگہ گناہ کے لیے گیا تھا، دنیا میں جس مال کے لیے میں اور آپ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قرآن کہتا ہے یہ سارا مال زمین اللہ اکبر باہر نکال دے گی. خبر سے کھڑا ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد اللہ کی عدالت کی طرف جب انسان جا رہا ہوگا، مال زمین پر پڑا ہے، سونا زمین پر بکھرے ہوئے گئے، چاندی زمین پر بکھری ہوئی گئے، ہیرے جواہرات زمین پر بکھرے ہوئے گئے، لیکن ہمت نہیں ہوگی کیسے اٹھا لے، جمع کر لے. اللہ اکبر. دنیا میں اس مال کو جمع کیا، دنیا کی فکر تھی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا. کل قیامت کے دن یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری جمع پونجی ہوں، میں دنیا کا مال ہوں. ہر چیز کل قیامت کے دن گلے میں اللہ اکبر ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے دنیا میں نیکیاں کر لے، جب تو دنیا میں نیکیاں کرے گا کل قیامت کے دن یہ نیکیاں تجھے کام آئیں گی. اور جہاں جہاں جس حوالے سے تو نے نیکیاں کی، ہر چیز تیری حمایت میں گواہی دے گی. نبی علیہ السلام عورتوں میں واز کر رہے ہیں، عورتوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. کہا اللہ کی تکبیر بیان کر لیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرو، تحلیل تکبیر تسبیح بیان کرو. کل قیامت کے دن آج دنیا میں جن انگلیوں پر اللہ اکبر تم اللہ کا نام لے کر انگلیوں پر اس کو گنو گے، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں تمہاری حمایت میں، تمہارے لیے اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گی. یہ انگلیاں گواہی دیں گی. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی نا. اول تو نماز میں نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو نماز کے بعد کے وظائف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام تو سونے سے پہلے بھی وظائف اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر، اس کی تحلیل، اس کی پاکی، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی بیان کر کے اللہ کے نبی سویا کرتے تھے. فیشنی ہم نے جناب و تسبیح رکھی ہے، اس کے دانے گرا رہے، بس یہ ہمارا اسٹائل، ہمارا فیشن. اس لیے تو ہم نے اپنے گلوں میں فیشن کے حوالے سے تسبیحیں لٹکائی ہوئی ہے، کچھ پیری مریدی میں تسبیحیں لٹکی ہوئی ہے. اللہ کا نام لینے کے لیے کبھی بھی ہم نے انگلیوں کے پوروں کو استعمال نہیں کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں اللہ کا ذکر کیا کرو، کل قیامت کے دن جن انگلیوں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا. لیکن آج طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد اگر ہم وظیفے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس طرح سبحان اللہ، ایسے نہیں، تو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی جانور اس کے پیچھے لگا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے انگلیاں اور زبان چل رہی ہوتی ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا. میں نے کہتے بعض وقت پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے. اللہ کا ذکر آرام سے، جو اس کی شایان شان ہے اس کے مطابق میں اور آپ اللہ کی قسم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اس فہرست میں اور آپ اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں نا. آج نے کیا کریں گے رب العالمین کے لیے، کل قیامت کے دن یہ اللہ اکبر یہ گواہی دے گی، یہ انگلیاں گواہی دیں گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر
दुनिया में अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह की तकबीर बयान किया करो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब तुम दुनिया में हज के लिए निकलते हो, उम्रे के लिए निकलते हो और तलबिया बुलंद करते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। जब तुम हज पे निकलते हो में तलबिया बुलंद करते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते जब आवाज़े बुलंद तुम कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जो भी तुम्हारी इस आवाज को सुनता है, रास्ते में बड़े बड़े टीले आते गए, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर है, कंकर गए, कंकरिया गए, दरख्त गए, दरख्तों के पत्ते गए, अल्लाहु अकबर, ये दरख्त, ये पत्थर, ये टीले, ये एक एक पत्थर तुम्हारे इस तलबिये को आवाज सुनकर तुम्हारे साथ अल्लाह की तस्बीह गुनगुनाने लगते गए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह हम हाजिर गए, तेरे अलावा पूरी कायनात में कोई भी नहीं गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते गए ये तेरे साथ अल्लाह की तस्बीह और तकबीर गुनगुनाने लग जाते गए। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह का नाम लिया करो। अल्लाह के महबूब के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा, ऐ मेरे सहाबी, तुम दुनिया में इन बकरियों से, इन गाय और भेड़ों से मोहब्बत करते हो। कायनात के इमाम फरमाते गए, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू किसी भी इलाके से गुजरे, किसी भी इलाके में जाए, गांव में, बस्तियों में, गलियों में, कूचों में, जंगलात में, जब भी नमाज का वक्त हो जाए, वहीं पर खड़ा होके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दे, अज़ान देना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर, गाँव हो, खेत हो, अल्लाहु अकबर, रेतीली जमीन हो, पहाड़ियों की चोटियों पर तू इन बकरियों को चराता चराता पहुंचे। कायनात के इमाम फरमाते गए तू अल्लाह का नाम बुलंद कर लिया कर, कब, जब अज़ान का वक्त हो जाए तुझे क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा। कायनात के इमाम फरमाते पहला फायदा, दूसरी रिवायत में कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक ये फायदा होगा, कल क़यामत के दिन तेरी गर्दन लंबी होगी, चमक रही होगी, और इस गर्दन की चमक दमक इस बात की गवाही दे रही होगी कि ये लोगों को नमाज की तरफ बुलाया करता था, अल्लाह की कामयाबी की तरफ बुलाया करता था, फलाह की तरफ बुलाने वाला था। दूसरी अजीम तुझे कामयाबी अल्लाह की तरफ से ये मिलेगी कि जहां खड़े होकर तूने अजान दी थी, यकीनी तेरी अजान को दरख्तों ने भी सुना था। हज पे निकलने वाले के साथ दरख्त भी तलबिया कर रहे गए, अल्लाहु अकबर, पत्थर भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, क्योंकि तूने नाम लिया। तेरे नाम लेने पर पत्थर, ये दरख्त, ये हजर, ये बड़े बड़े टीले, सब के सब अल्लाह का नाम लेने लग गए। जब तू अजान देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते कल क़यामत के दिन जहां तूने अपनी जिंदगी में दुनिया में अज़ान दी थी, जिस दरख्त ने तेरी अज़ान को सुना, जिस पत्थर ने तेरी अज़ान को सुना, जिस पत्ते पत्ते ने यकीनी तेरी अज़ान की आवाज सुना है, कल अल्लाह की अदालत में जर्रा जर्रा, एक एक दरख्त का पत्ता पत्ता अल्लाह की अदालत में कहेगा कि अल्लाह ये दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता था। दरख्त का पत्ता पत्ता गवाही देगा कि अल्लाह ये तेरा नाम लिया करता था। हम तो सिर्फ ये समझते हैं ना, हम तो ये समझते हैं कि जनाब अजान देना मुअज्जिन का काम है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हें अजान का अजर और सवाब मिल जाए ना तो मस्जिद पे तनाज़े हो, मस्जिद में दरवाजे पर आपस में लोग लड़े झगड़े,
ایک کہے میں اذان دوں گا، دوسرا کہے میں اذان دوں. کہا پہلی صف کا بھی اگر تمہیں اجر اور ثواب، سیدھے ہاتھ پہ کھڑے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے نیکیوں میں دلچسپیاں لیا کرو، یہ نیکیاں تمہارے حق میں کل گواہی دیں گی. اور اگر گناہ کیے تو انسان جو زندگی میں گناہ کرتا ہے اس کے لیے یہ وبال کا سبب بنیں گے، اللہ کے عذابوں کا اللہ اکبر سبب بن جائیں گے. تیری گرفت ہوگی، تیری پکڑ ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پھر کوئی پرسان حال نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے نا کسی بھی مومن کے جنازے میں لوگوں کی گواہی، لوگوں کی حاضری. کسی کے جنازے میں ایک آدمی نے اس کے مرنے کے بعد خیر کی گواہی دی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. حدیث یہ ہے کہ 4 آدمیوں نے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر 3 آدمی گواہی دیں، 3 آدمی خیر کے جملے اس کے حق میں کہے، 3 آدمی یوں کہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے. ویسے تو عام روایت ہے کہ کسی 40 مواحدین نے اگر کسی کی نماز پڑھی تو اللہ اکبر ان 40 مواحدین کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس میت کی بخشش کر دے گا. یہ گواہیاں ہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد 4 نے خیر کے جملے کہہ دیے تو اللہ جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 4 نہیں بلکہ 3 گواہیاں دینے والے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی کامیابی